ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ممبروں پر حضرت علی المرتضیٰ کو نعوذ باللہ گالیاں دلواتے تھے. میں نے کہا کوئی گالی کا لفظ بتا سکتے ہو کہ اس گالی نے یہ لفظ تھا؟ کوئی لفظ بتا سکتے ہو؟ اج اس مینو گالاں کڈن وہ کوئی لفظ تے دسو. ہو سکتا ہے لفظ صحیح ہوئے تو گال سمجھی ہوئے. میں نے کہا کوئی لفظ بتا سکتے ہیں کون سی گالی؟ کوئی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ حدیث کی کتاب میں فلاں لفظ منشن ہے اس کا مطلب گالی ہے؟ وہ لفظ بتا سکتے ہیں؟ بڑے بول سے اللہ بچائے. ہم نے بھی قرآن کریم اور احادیث نبویہ کو یوں پڑھ کے اس میں بھی ٹاپ کیا ہے. ذرا ہمیں دکھائیں وہ کون سا لفظ ہے, کہاں منشن ہے, کہاں لکھا ہے, کون سی حدیث, کون سا صفحہ اور کون سی گالی ہے, تاکہ بات فائنل ہو جائے. قیامت آ سکتی ہے, اس دھرتی پر اس سوال کا جواب بطور گالی ثابت نہیں کیا جا سکتا. سنن نبی داؤد 4131. شیخ البانی بھی نے بھی صحیح کہا, زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا. اس میں آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی حضرت حسن کے بارے میں. سیدنا مقدام بن مادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. انہی سے وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اس کی مثل عطا کیا, یعنی سنت. مقدام بن مادی یہ حضرت میر معاویہ کو ملنے کے لیے گئے شام میں, اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک خبر آئی تو حضرت میر معاویہ نے کہا مقدام تجھے پتا ہے کہ حسن فوت ہو گئے ہیں؟ تو حضرت مقدام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مسلمان کے مرنے پہ یہی کرنا چاہیے نا. لیکن حضرت حسن فوت نہیں ہوئے تھے, قتل کیے گئے تھے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 37,359, اور المستدرک الحاکم میں پورا چیپٹر ہے حضرت حسن کو زہر دیا گیا تھا. وہ زہر کیوں دیا وہ آپ کو پتا چل جائے گا. شہید کیا گیا بڑی چھوٹی سی عمر میں 49 ہجری میں. تو حضرت حسن کی وفات کی خبر پہنچی تو مقدام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ مقدام تو حسن کے مرنے کو امت کے لیے مصیبت سمجھ رہا ہے؟ استغفر اللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ. اب جب انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں. میں نے خود دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف حسن کو بٹھاتے تھے اور بائیں طرف حسین کو, اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے, حسین علی سے ہے. اور تو کہہ رہا معاویہ کہ میں حسن کی وفات کو مصیبت شمار نہ کروں. اور پھر حضرت معاویہ کا ایک چمچہ وہاں سے بولا, حسن جو ہے وہ آگ کا ایک انگارہ تھا, اللہ نے اسے بجھا دیا. اللہ, یہ او خدا کے لیے میرے شیعہ دوستو سمجھو یہ کون سی پارٹی ہے جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتی ہے. اگر آپ واقعی شیعہ نے علی, آئی ایم شیعہ پولیٹیکلی, جیسے امام شافعی نے فرمایا تھا اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں. رافضی صحابہ کرام پر لعنت نہ کرے کوئی شیعہ, وہ تو حضرت علی کا ماننے والا ہی نہیں, وہ شیعان علی ہے ہی نہیں, وہ شیعان معاویہ ہے. تو یہ دیکھیں وہ چمچہ کہتا ہے حسن آگ کا انگارہ تھا اللہ نے بجھا دیا. اللہ اکبر. مقدام نے کہا اللہ کی قسم معاویہ تو نے میرے دل کو آگ لگا دی ہے, میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ تجھے آگ نہ لگا دو. یہ ہے انڈر پروٹیسٹ اور اعلان حق جابر حکمران کے سامنے غلط بات کو غلط کہنا ہے. میں تجھے آگ لگا کے یہاں سے اٹھوں گا. معاویہ اللہ کی قسم اگر میں جھوٹ بولوں مجھے یہاں پر ٹوک دینا, اگر میں سچ کہوں تو مجھے بتا دینا. بلکہ اسی طریقے سے ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں نکالی جاتی رہیں, اور پھر جاتے 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 وہ ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ حضرت حسن کے ساتھ جو صلح کا معاہدہ تھا توڑا, اور وفات سے 4 سال پہلے خلیفہ کی بیعت, اپنے بیٹے کی بیعت لینی شروع کر دی کہ میرے مرنے کے بعد یہ خلیفہ بنے گا. اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے لیے بھی بیعت لینا شروع کر دی, ایک وقت میں 2 خلیفوں کی بیعت. جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4799 کہ اگر ایک خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے خلیفہ کی بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو. 4827 صحیح بخاری سورۃ الاحقاف کا چیپٹر, کتاب التفسیر چیپٹر صحیح بخاری میں مروان بن حکم کو مکے اور مدینے کا گورنر بنایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. مسجد نبوی میں اس نے روضہ شریف کے بالکل پاس منبر رسول پر خطبہ دینا شروع کیا, اور یہ وہ مروان ہے جو منبر رسول پر روضہ شریف کے پاس یہ لعنت کرتا تھا, علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت, ولیعوذ باللہ تعالی. میں آپ کو حوالے دے چکا.